روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف قسم کے رویوں سے متعلق انسانی نفسیات کیا کہتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اگر چل کر پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والے اعتماد کی کمی کا شکار ہیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی اشیاء سے چمٹے رہتے ہیں تو آپ بچپن سے عدم توجہ کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو معمولی باتوں پر غصہ آتا ہے تو آپ محبت کی کمی کا شکار ہیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جس سے پہلے کبھی پیار کرتے تھے تو اس بات کا مطلب ہے آپ اب بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر آپ سیدھی لائن میں بآسانی نہیں چل سکتے ہیں تو یقین کیجیے آپ طلسماتی خرابی کا شکار ہیں۔ اگر آپ اپنی ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار ہیں۔ اگر آپ ناک میں انگلی ڈالنے کے عادی ہیں تو آپ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہیں۔ اگر آپ کا بچہ آسمان یا افق میں نظر جمائے رکھتا ہے تو یقین کیجیے وہ رومانی دماغ اور گہری سوچ کا مالک ہوگا۔ اگر آپ زیادہ دیر تک سوتے رہتے ہیں تو آپ اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ بہترین مشورہ دیتے ہیں وہ عام طور پر زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ جو لوگ عام طور پر بہت اچھے ہوتے ہیں وہ اندر سے اتنے ہی زخمی ہوتے ہیں۔ جو لوگ دیر تک جاگتے ہیں وہ زیادہ تخلیقی ذہین اور زندگی کے فیصلے میں بہترین ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے کام کے دوران دوسروں کی مداخلت پسند نہیں کرتے وہ زیادہ اچھے ورکر ثابت ہوتے ہیں۔ جو لوگ بہت جلدی آپ سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ جلد دھوکہ دے دیتے ہیں۔ جو شخص سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اکثر تنہا رہ جاتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تب آپ کی توانائی کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب کوئی آپ کا نام لے تو فوراً جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ اگر آپ کسی شخص کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور وہ آپ کا ہاتھ فوراً نہیں چھوڑتا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ بہت پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں۔ جن لوگوں کی سونگھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے ان لوگوں کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ آپ کا سفر بہت ہلکا اور آسان ہو جائے گا اگر آپ اپنے ماضی کو یاد نہیں رکھیں گے۔ عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک اچھے انسان کو اس کی فیملی وہ ویلیو نہیں دیتی جو دوسرے لوگ دیتے ہیں۔ شام 5 بجے سے رات 7 بجے کے دوران آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ سفر دماغی صحت کو بڑھاتا ہے، دل کے دورے اور ڈپریشن کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ مختصر ایک یا دو لفظوں میں جواب دینے والے اکثر زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ رونے والے لوگ اکثر نہ رونے والوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ خواتین زیادہ تر بھاری آواز والے مردوں کو ترجیح دیتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ پر اعتماد، بہت جارحانہ نظر آتے ہیں۔ تجربہ کار لوگوں کی تجاویز ضرور سنیں کیونکہ وہ اپنی ناکامی کی وجوہات بھی جانتے ہیں۔ خود غرض لوگوں کی دنیا اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں لیکن اگلے دن انہیں یاد نہیں رہتا۔ رات کو اگر نیند نہ آئے تو سمجھ لیں کسی کے خواب میں آپ جاگ رہے ہیں۔ بعض اوقات حسد آپ کے دماغ کا طریقہ ہوتا ہے جو آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کسی کی کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کو زیادہ پیار یا دیکھ بھال کا اظہار نہ کریں کیونکہ انسانی رجحان یہ ہے کہ انسان فری کی چیز کو کم سمجھتا ہے۔ بہت سے نوجوان جو 8 یا 9 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر چڑچڑے پن اور ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں۔ اکثر بھول جانا دراصل اعلیٰ ذہانت کی علامت ہے۔ اپنے آپ سے بات کرنے سے آپ کا موڈ اچھا ہو سکتا ہے، آپ کی ذہانت اور خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ جب کوئی آپ کا جاننے والا آپ کے خواب میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس شخص نے سونے سے پہلے آپ کے بارے میں سوچا ہوگا۔ جب آپ کو کسی ایسے شخص کی طرف سے نظر انداز کیا جاتا ہے جس کی توجہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو آپ کے دماغ میں رد عمل جسمانی درد کی طرح ہوتا ہے۔
جذباتی لوگوں میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ طاقت ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو جذبات سے جوڑتے ہیں۔ جو لوگ خوش ہوتے ہیں دنیا کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اداس ہوتے ہیں دنیا کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے یہ حقیقت ہو۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔